يشفعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 23واں پارہ اور سورہ یاسین جاری ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مدد کے لیے ایک شخص شہر کے پتلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو خوب سمجھایا. پہلی بات انہوں نے یہ کی اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو. وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، تم بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ. بڑے عجیب انداز میں ان کو سمجھایا مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب نے اس کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے. پیدائش کی نسبت اپنی طرف کی، لوٹ کے ان کی طرف کی. تو پیدا بھی اللہ نے سب کو کیا ہے، لوٹ کر جانا بھی سب نے ہے اللہ کی، لیکن اس کا ایک انداز ہے. اور فرمایا کیا میں ان کو اپنا معبود بنا دوں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثلا اللہ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانی ہے تو یہ سب مل کر بھی سفارش کر کے مجھے چھڑا نہیں سکے اور میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور گمراہی کا ٹھکانہ تو میرے جہنم ہے. تو میں کیوں ایسا کام کروں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سنو، میں اپنے تمہارے رب پر ایمان لایا جو اصل رب ہے. رب پر میں ایمان لایا ہوں. یہ اس کے تبلیغی احکام اور کلام ہے. اس کے بعد قوم اتنی بگڑی پکڑ کے قتل کر دیا اس کو. ادھر شہید ہوئے، ادھر جنت میں پہنچے. اسے کہا جائے کہ جنت میں داخل. جنت میں جا کر بھی قوم کی فکر ہے، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مکرم لوگوں سے بنا دیا. اور انزل علی قومی من بعدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تو شہید کر دیا، اس کو شہادت کا درجہ مل گیا، جنت بھی مل گئی. تو معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد ہی جلد ہی عذاب ثواب شروع ہو جاتے ہیں. روح جنت میں اعلیٰ علیین میں نیکوں کی پہنچ جاتی ہے، اور دونوں کی سجین میں جہاں عذاب کی سمت ہے وہاں ہوتی ہے، اور جسم یہاں ہوتا ہے قبر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں اس پوری قوم کو ہم نے ایک چیخ سے ہلاک کر دیا. کوئی ہم نے اور فوجی یا کوئی سیاہی بھیجی ہوا، ایک فرشتے نے چیخ ماری، سب فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ ہو گئے جس طرح انگارہ آگ بجھ جاتی ہے تو کوئلہ بن جاتا ہے، کوئلے کی طرح ہو گئے. یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو مذاق کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے ہیں. ان کو گزشتہ اقوام کے واقعات نہیں یاد، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کی باری بھی آ جائے گی. اللہ کی توحید کے دلائل. وآیۃ لہم الارض المیتہ، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک مردہ زمین پڑی ہوتی ہے، ہم اس پر بارش برسا کر اس سے اناج اگا کر دیتے ہیں اور تم کھاتے ہو.
باغات اگاتے ہیں اور تم کھاتے ہو، ہم چشمے اس میں بہاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں جس میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں۔ شکر نہیں کرتے ہو، شکر کرو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر قسم کے نفیس جوڑے بنائے جو زمین سے بھی نکلتے ہیں، اور تمہارے اپنے مردوں انسان عورتوں کے بھی جوڑے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ بعض کو تم جانتے ہو، بعض کو نہیں جانتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رات کو ہم لے آتے ہیں اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے الٹ بھی ہم کرتے ہیں۔ سورج کو ہم چلاتے ہیں، اپنے مستقر تک قیامت تک چلتا رہے گا، اور چاند کو بھی ہم نے پیدا کیا اور اس کی منزلیں بنائی، وہ ایک مہینے میں 30 منزلوں میں چلتا ہوا۔ اب شروع میں بھی بالکل بال کی طرح ہوتا ہے، آخر میں بھی ایک پرانی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے، اور سورج کبھی اپنی چاند کو پکڑ نہیں سکتا، اس وقت تک نہیں پکڑے گا، خاک قریب سے گزر جائے گا، لیکن جب قیامت آئے گی تو سب بے نور ہو کر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ رات دن سے سبقت نہیں کر سکتی، دن رات سے سبقت نہیں۔ ہم نے تمہیں کشتیوں پر سوار کیا، بڑے بڑے دریا عبور کر کے اپنے مقاصد کو پہنچتے ہیں، اور تمہاری سواریوں کے لیے کشتیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان چیزوں سے بھی کہ آگے پیچھے اللہ کی مخلوق ہے، کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ڈال دے تو پھر ختم ہو جاؤ گے۔ زمین اور آسمان اس وقت تمہارے لیے رحمت بنا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کہا جائے تم اس سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں یار تم کیسے ہمیں کہتے ہو کہ خرچ کرو ان غریبوں پر؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، خود تو کھلاتا نہیں، ہمیں کہتے ہو ان کو کھلاؤ، کیسے اللہ کے خلاف کریں ہم؟ واہ اے ان کی بنتے تھی تعلمو، اگر تم فقیر ہوتے، تم ضرورت مند ہوتے، وہ امیر ہوتے، تو پھر کیسے ترستے تھے یار ایک ٹیڈی کو دیتے، پیسہ کو دیتے۔ اللہ نے عزت دی ہے، مال دی ہے، تو تم دوسری باتیں کرتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے لوگ نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہمیں اس قبر جو آرام گاہ تھی ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ تو وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، رسول نے سچ کہا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ یعنی قبر کی خواب آدم علیہ السلام سے لوگ، آدم علیہ السلام سے پہلے جن بھی تھے، وہ مرتے بھی تھے، وہ بھی تو اس وقت والے لوگ بھی قیامت کے دن اٹھ کر کہیں یہ بنائے میں تھوڑی سی دیر ہے، کیونکہ اگلی چیز زیادہ ہو، سخت ہو، تو پھر چیز جو پہلے ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ تکلیف ہو جائے تو پہلی محسوس ہی نہیں ہوتی، تو وہ زندگی پہلی محسوس بھی ہے۔ وَإِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، جنت والے جو لوگ ہیں نا اپنے شغل میں خوش ہوں گے، وہ بھی ہوں گی اور ان کی بیویاں بھی ہوں گی، شاہی تخت ہوں گے، درختوں کے سائے کے نیچے تکیہ لگا کر بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے پھل ہوں گے، اور جو منگوائیں گے وہ پہنچے گا، اور سلام پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم۔ وامتاز اليوم أيها المجرمون، مجرموں دنیا میں تم نیکوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور ظلم بھی کرتے تھے، آج تم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ اور نیک لوگ الگ ہو جائیں۔ یہ کہا جائے گا اے بنی آدم، تم نے کیا کیا؟ 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 تم
میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن تم شیطان کے پیچھے لگے رہے تو اب شیطان کے ساتھ جہنم میں بھی جاؤ۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، جب وہ مجرم اقرار نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ زیادتیاں کفر شرک کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان بند رکھو، وہ بول نہیں سکیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے ہیں۔ اور آگے تو 20ویں پارے وہ خود کہیں گے اگر ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کون سی مشکل زبان سے بلوا سکتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں بھی تمہارے بول کر بتا دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہاری آنکھیں ختم کر دوں، مٹا دوں، نظر ہی نہ رہے تو تم جاؤ گے کہاں؟ تمہیں تو راستہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ یہ صرف کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، نیکی کے راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف آگے جاتا ہے۔ فرمایا سے آنکھیں نہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہیں اسی جگہ جہاں تم ہو پتھر بنا کے چھوڑ دیں، بے حس و حرکت کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر نہ آگے جا سکو نہ پیچھے لوٹ سکو۔ آپ پہ کوئی آ کر اٹھائے گا تو تمہارے جنازے پڑے گا اگر مسلمان ہو۔ وَمَنْ يُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ بڑی عمر کے خواہش مندوں، بڑی عمر تو جب ہم زیادہ دیتے ہیں تو وہ تو مخلوق میں بڑا الٹ ہو جاتا ہے، دماغ کمزور، ہاتھ کمزور، پاؤں کمزور، دماغ ہر چیز بھول بھال گئی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لمبی زیادہ عمر کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی عمر ہو، اچھی عمر ہو، اس میں کماتا ہوا نیکیاں کہ چلا جائے سیدھا جنت میں۔ ٹھیر جیونا تے ہلاک تھیونا لوگ یہ شعر ہے قرآن پاک، مشرک کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نہ آپ کو شعر سکھائے ہیں نہ آپ کے مناسب ہے، یہ تو ذکر ہے، قرآن ہے، نصیحت ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ زندگی دیتا ہے اگر تم لینا چاہتے ہو، یہ سچی بات کہتا ہے۔ ہم نے جانور بنائے، چیزیں بنائی تو مالک تم ہو، ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، پھر تمہیں کوئی احکام دیے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ أَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے انسان سے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، وہ بڑا ہو کر بڑا جھگڑالو بن کے سامنے آتا ہے اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہڈی پرانی، ایک مشرک نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو پرانی ہڈی تھی، اس کو یوں کرتا وہ بھربھری تھی، وہ ساری خاک بن، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس سے کہہ دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے شروع میں اسے بنایا تھا۔ وہ ہر قسم کی پیدائش کو جانتا ہے، وہ ہے سب درختوں میں آگ بھی نکال دیتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ سب درختوں سے آگ کے دو مطلب مفسرین بتاتے ہیں، یہ کہ سب درخت ہیں ان کو آگ نہیں لگتی، خشک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو آگ بھڑکتی ہے تو آگ بڑھتی جاتی ہے جتنی مرضی آپ، یا کچھ درخت ایسے بھی ہیں جب وہ ہوئے سب تو ان کو آپس میں ٹہنیوں کو رگڑو تو آگ نکل آتی ہے، جیسے کہ بانس کے درخت اور عرب کے اندر ایک دو درخت ہیں تھے وہ ایسے ہیں ان کی۔ اب اسی واسطے بعض دفعہ جنگلوں میں جو آگ لگ جاتی ہے وہ اسی سے نہیں لگتی ہے، وہ آپس میں رگڑ کھاتے وہ آگ لگ جاتی۔ آخر میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت مشکل ہے، انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، جب ارادہ کرتے ہیں ایک چیز ہو جائے تو وہ ہو ہی جاتی ہے۔ سبحان الذی لب لباب سورت کا،
پاک ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس کی طرف لٹائے بھی جاؤ گے۔ کہیں نہیں کہ مر کی کب کے ختم ہو جائیں گے، مشرکین کا یہ عقیدہ ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یہ سورہ صافات ہے، اس میں فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی گئی، پیغمبروں کی الوہیت کی تردید کی گئی، اور جنوں کی بھی، کچھ لوگ جنوں کو مانتے ہیں ساتھ، اور کوئی فرشتوں کو بھی، اور کوئی انبیاء میں سے بھی خدا بنا دیتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید بیان کی اور ساتھ ان تینوں کی الوہیت کی، خدائی کی تردید بھی کی۔ پہلے آگے فرشتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کے جو صف باندھ کے کھڑے ہیں، اور ان فرشتوں کے جو ڈانٹتے ہیں، اور ان فرشتوں کے جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو غریب اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہاں کھڑے ہو جاؤ تو سب باندھ کے کھڑے ہیں، ان کو ڈانٹو، شیطانوں کو پکڑو، آسمان پہ نہ آنے دو، تو وہ ان پر پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ذکر کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، وہاں کھڑے، وہ تو ان کو اختیار ہی کوئی نہیں، تو معبود کیسے؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، وہ آسمان زمین کا رب ہے، رب المشرق مغرب کا بھی رب ہے۔ اسی نے دنیا کے آسمان کو خوبصورت بنایا، شیطان کی حفاظت کے لیے ستارے مقرر کیے جو ان پر پڑ جاتے ہیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ان سے پوچھئے یہ پیدائش میں سخت ہیں یا وہ جو آسمان اور زمین ہم لمبے چوڑے بنائے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں؟ تمہیں تو ایک لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے اور ان کو ہم نے اتنا سخت بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جب مر جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا ہاں ایک ڈانٹ ہوگی، بس اٹھ جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ایک ڈانٹ ہوتی اٹھو تو یوں اٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ اچھا نظر آتا ہے۔ یہ ہے جزا کرتے احشروا الذین ظلموا وازواجهم، اللہ کا حکم ہوگا ان ظالموں کو، مشرکوں اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے جوڑوں اور دوستوں اور ان کے معبودان باطلہ کو، سابوں کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جاؤ میرے فرشتوں، لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ذرا کھڑا کر دو یہاں اور ان سے پوچھو دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، پھر ان کی آپس میں گفتگو ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے۔ فرمایا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، حقائق تو پہلے واضح تھے لیکن تمہارے اوپر کھل گئے، اب چکو اپنا عذاب، گمراہ کرنے کا بھی اور گمراہ ہونے کا، اور تمہارا مشترک ہو جانا سب کا جہنم میں مل کر رہنے میں فائدہ کوئی نہیں، وہ بھی جل رہا ہے یہ بھی بل رہا ہے۔ وجہ کی تھی کیوں جہنم میں جلے گا تھے؟ اِذَا إِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب انہیں کہا جاتا تھا پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، تکبر سے انکار کر دیتے تھے، اور نبی پر شاعر کی تہمت لگا کر اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ نبی حق لایا تھا، پہلے پیغمبروں کی بھی تصدیق کی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے اور شاہی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے غلمان صابر بھر بھر کے لے آئیں گے، اور ان کے لیے خوبصورت عورتیں بھی وہاں موجود ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، گویا کہ وہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کأنہن بیض مکنون، ابھی ایک انڈا جو ابھی نکلا ہے جس پر کسی قسم کا کوئی گرد غبار بھی کوئی نہیں۔ پھر وہاں جنتی آپس میں ایک گفتگو کریں گے، ان میں سے کہے گا یار میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کوئی تصدیق کرتا ہے اللہ کی توحید کی اور نبی کی رسالت کی کہ اور مر جائیں گے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ان سے گمان تھا۔ وہ کہے گا وہ نظر نہیں آتا یہاں کہاں ہے؟ دوسرا کہے گا ذرا جھانک کے دیکھو جہنم میں تو نہیں، جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو وہاں نظر آئے گا، کہے گا تاللہ ان کدت لتردین،
اے میرے دوست اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. اللہ کی نعمت تھی کہ میں تیرے کہنے پہ نہیں آیا اور بچ گیا ہوں. فما نحن بمیتین الا موتۃ الاولى ان هذا لهو الفوز العظیم. اس کے بعد کوئی موت بھی نہیں ہے اور جنت کے مزے موجود ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے. اسی واسطے لوگوں کو چاہیے کہ کام کریں, جہنم سے بچیں, جنت میں جائیں. یہ جنت کا تذکرہ تم نے سن لیا. دیکھو ایک درخت ہے سکون کا, وہ جہنم میں ہوگا, جہنم میں ان کی خوراک ہوگی اور وہ جہنم سے نکلے گا. لوگ ماننے کے لیے یہاں تیار نہیں کہ جہنم تو آ گئے, اس سے کیسے نکلے گا. اس کے پتے اس کے سانپوں کے سروں کی طرح ہوں گے. یعنی سانپ کی شکل کاغذ پہ بنی ہوئی تو ڈر لگتا ہے انسان کو, حالانکہ نہیں پتا کہ اچھا جی فإنہم لآکلون, پھر اس سے کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے. آگے انبیاء کے واقعات شروع کر دیے اور مختصر ترین پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے جو ہے مخالف تھے ہم نے ان کو جہنم رسید کر دیا طوفان میں. ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی, اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکتے. تو تم کہتے ہو نبی ہمیں چھڑائیں گے, تو کیسے چھڑائیں گے؟ ایسے چھڑائیں گے اگر ان کی دین لائے ہوئے دین پر اتباع کی تو پھر چھوٹ جاؤ گے. صرف ایسے نبی کے ساتھ رشتہ ہو یا کسی بزرگ کے ساتھ تو اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ, وہ قلب سلیم کے ساتھ آئے اور بڑے امتحان پیش ہوئے اور انہوں نے کامیابی سے سر کیے اور اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے اور ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کے ایک جگہ کر دیا. لوگوں نے آپ کو جہنم میں ڈالا جو انہوں نے اپنی بنائی تھی. اللہ نے وہاں سے ان کو خیر عافیت کے ساتھ نکال لیا. پھر ایک اور امتحان آیا کہ بیٹے چھوٹے شیر خوار بیٹے کو لے کر اس کو جا کر جنگل میں چھوڑا ہو اس کی ماں کے ساتھ. جنگل میں بیوی کو چھوڑنا, بچے کو چھوڑنا, اور بچہ بھی ایک اکلوتا, وہ بھی بڑھاپے کا سہارا چھوٹا. یہ تو بہت بڑا سخت ترین امتحان تھا. وہ کر دیا, اس میں کامیاب ہوئے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ایک اس سے بھی بڑا امتحان ہے, اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کر. وہ بھی حکم نہیں دیا, بس صرف دکھایا خواب کہ میں کر چھری پھیلا. 2-3 راتیں خواب آئے. ایک بچے سے پوچھا یا وہ نہیں گیا, بیٹے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب بھی بات خواب کی بتائی تھی, تو میں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیرا کیا مشورہ ہے؟ آئے سعادت کا بچے بھی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بچے نے یہ نہیں کہا ابا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ تو مجھے جنگل میں بچپن میں چھوڑ آئے تھے, بھیڑیوں اور سانپوں کے حوالے کر آئے تھے. آپ نے کب مجھے یہ انگلی کو پکڑ کے چلایا ہے, آپ نے کب مجھے کندھوں میں بٹھایا تھا, آج صبح کرنے کے لیے آ گئے. کوئی بات نہیں, کہنے لگے ابا جان جو بھی آپ کو حکم ہے اسماعیل کی گردن حاضر. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس واسطے فرما دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسماعیل نے مجبوری میں باپ نے سختی سے قتل کرنا ذبح کرنا چاہا تھا. نہیں, انہوں نے خود کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. چھری چلا رہے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین, باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے دونوں تیار ہو گئے. اور جنگل میں کوئی آنکھ دیکھ کر روتی نہیں, کوئی زبان دیکھ کر کیا ہے اپنا شاباش نہیں کہتی یا روکتی نہیں.
کوئی نہیں فرشتے ہیں حیران کھڑے ہیں جنگل ہے ایک باپ چھری لے کر اپنے خوبصورت بیٹی کی گردن پر چلا گیا ہے لٹا دیا جانور کی طرح اور پھر ذبح کرنا شروع کر دیا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ اتنے میں آواز آ گئی فرشتہ کہنے لگا ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا نتیجہ بھی آ گیا آپ کا نتیجہ بھی گیا سچا خواب کامیاب ہو گئے آپ نے خواب میں جو دیکھا تھا نا ذبح کر رہا وہ تو کر ہی رہے تھے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس کا سر گداوی ہو گیا اور فرشتے کو حکم دیا ابراہیم جوش میں آئے ہوئے ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں جاؤ یہ دمبا لے جاؤ ایک قربانی سب عظیم فرما کہتے ہوئی جو قابیل نے یا حابیل نے دمبا پیش کیا تھا قربانی کا حضرت آدم نے سے ہوئی ہے بعد جو بھی ہو وہ چھری کے نیچے دے دو اور اس کو بچے کو ہٹا دو دیکھا کٹ گئی ہے کوئی آنکھ میں پٹی باندھ لی پہلے ایسے دبا کر شاید شفقت فطری کی وجہ سے کاٹ نہیں گئی آنکھ کو بند کر دی تاکہ ہم نظر کچھ نہیں ہے ملا کے باپ کو تو دیکھا ذبح ہو گیا پٹی کھولی تو پھر ذبح دمبا ذبح ہو گیا اور بیٹا اسماعیل وہاں سے آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ نے کامیابی کے ساتھ امتحان کو پاس کر لیا یہ بیٹا بھی اپنے پاس رکھے اور بیٹا بھی اسحاق آپ کی خوشخبری دے دیتے ہیں وہ اور اس کی نسل سے انبیاء کی لائن لگ جائے گی اور جو ذبح بھی تھا اس سے ایک خاتم النبیین پیغمبر پیدا کروں گا اور پیغمبر آپ کی سلسلے میں نسل میں جاری رہیں گے جب تک آئیں گے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ہارون علیہ السلام پر بھی ہم نے مہربانی کی حضرت الیاس علیہ السلام پر بھی ہم نے مہربانی کی لوط علیہ السلام پر بھی ہم نے مہربانی کی انہوں نے سب نے بڑے کٹھن امتحان پاس کیے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں نہ کہ خدا ہیں اور خاص کر یونس علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا دیکھ لو فرمایا وہ اللہ کے حکم سے پہلے سے وہ جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ نے اسے پکڑ کر مچھلی کا لقمہ بنا دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ لقمہ بنا لیا مچھلی نے اللہ نے حفاظت کرنے کے لیے مچھلی کو کہا آپ نے پیٹ میں رکھ لے فرمایا پیٹ میں رہتا مچھلی کے قیامت تک اگر پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا لَلَابِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ یہی مچھلی اس کے لیے قبر بنی رہتی ہے حضرت یونس علیہ السلام اس میں رہتے لیکن انہوں نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کوئی معبود برحق ہے میں نے ظلم کیا زیادتی کیا میں آپ کے حکم سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ دی تھی آپ معاف کر دیں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مچھلی اس کو کنارے پر لگا دے پھر حفاظت بھی کی پیٹ جو ہے نا وہ گال دیتا ہے چیز کو جسم بڑا نرم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس پر کدو کی بیل جس درخت کے نیچے جھاڑیوں کے نیچے وہ گئے تھے تاکہ مکھیاں اٹھیاں کہتے ہیں اس کے بابی جاتی اور یہ تنگ نہ کرے مشکل نہ تاکہ جسم اس کا پھر مضبوط ہو جائے کپڑے ہو گئے کھانے پینے کے لیے بھی اللہ نے کوئی بندوبست کر دیا ویسے کرنی فرمایا کہتے ہیں ہر بھی دودھ پلا جاتی یا جو کچھ بھی ہوتا اس میں قرآن نے یہی ذکر کیا کدو یقین ہے ایک یعنی کدو اس کو کہتے ہیں وہ اس کا ذکر فرمایا ہے فرمایا ہم نے لاکھوں کی طرف اس کو بھیجا ہے ایمان تھا بہرحال آخر میں سب صورت کے توحید کا بیان فرمایا اور نصرت خدا بندی کا بیان ہے فرمایا ہماری بات پہلے گزر چکی ہے کہ جو میرے رسول انہم لہم المنصورون ان کی مدد کی جائے گی پہلے امتحان بھی ہوگا یہ نہیں کہ پہلے دن میں بتا نہیں ان کو کوئی کسی دن تکلیف ہی نہ ہو تکلیف ہی ضرور ہوگی لیکن کامیاب آخر میں یہی ہوں گے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
ہمارا لشکر ہمیشہ والے رہتا ہے. آپ ذرا انتظار کریں میرے محبوب ایک وقت تک اور دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ کو کیا عزت ملتی ہے. سبحان ربی رب العزت عما یصفون. اللہ کی ذات پاک ہے اور عزت و قوت والی ہے. اس سے پاک ہے جو لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں اور پیغمبروں پر سلامتی ہے. والحمد للہ رب العالمین. تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے خاص ہے جو تمام جہان کو پیدا کرنے والا ہے. توحید پر سورت کو ختم کیا, توحید سے تو شروع کیا تھا. صاد والقرآن ذکر. اس سورہ صاد کے اندر بھی انبیاء کے واقعات ہیں, توحید بیان ہے. اس میں پہلے قرآن کی طرف توحید. قرآن کی قسم جو ایک نصیحت کی چیز ہے, قرآن نصیحت کی چیز ہے. نصیحت لوگ لیتے ہیں. کتنے ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیے اور اس وقت انہوں نے آوازیں کی, یہ پکارنے لگے تو وہ ٹائم پکارنے کا نہیں تھا کیونکہ اب ان کا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کرتے کیا تھے؟ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ انسانوں میں سے ایک نبی بن کر کے آئے. یہ تو جادوگر ہے, جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اس کی بات کیسے مانے؟ ہمارے کئی خدا ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتے. کہتا ساری کائنات کا ایک خدا ہے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو عجیب سے عجیب تر بات کرتا ہے. وَتَرَكَ الْمَلَأُ. سردار گئے اور اپنے پیروکاروں کو یہ کہنے لگے چلو تم صبر کرو, جم کے رہو, اپنے خداؤں کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہی چھوڑنا. یہ پیغمبر اب مطلق ہے, پیغمبر کوئی پیغمبر بھی ہے. هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. اس کا کوئی مقصد ہے, یا تو حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے یا مال جمع کرنا چاہتا ہے. اس کا مقصد کوئی اور ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ہم نے اس سے پہلے کسی ملت میں نہیں سنا کہ کوئی انسان پیغمبر بن جاتا ہے, حالانکہ سارے انسان پیغمبر. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. یا ان کے بعد تیرے رب کے رحمت کے خزانے ہیں. یا ام لهم ملک السماوات والارض. یا ان کے پاس زمین آسمان کی ملکیت ہے. کچھ اگر ہے تو فلیرتقوا پھر اسباب کو استعمال کر کے آسمان کی طرف جائیں اور نبوت کا دروازہ بند کرا دیں. ما هنالک محضور من الاحزاب. یہ لشکر ایسا ہے کفار مشرکین کا یہ شکست کھا جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. کذبت قوم. دیکھتے نہیں کہ اس سے پہلے قوم نوح, قوم عاد, قوم فرعون اور قوم ثمود, قوم لوط اور ایکا والوں کو ہم نے ہلاک کیا. انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور دنیا میں یہ ہلاک کر دیے گئے. گوالو تم اپنے ہوش کرو, سمجھو, باز آ جاؤ ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. ہمیں ہلاک کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. چیخ آئی اور اتنی دیر میں جتنا کہ دودھ دوبارہ آتا ہے جانور کا, یعنی تھوڑا سا آگے مفسرین کہتے ہیں کہ دوبارہ دودھ گائے دیتی ہے یا انگلی دیتی ہے صبح شام, صبح لے کر ایک دن کا وقت. تو دوسرا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جانور جو ہیں وہ دودھ اوپر چڑھا لیتے ہیں اپنے بچے کے لیے. جب یہ فارغ ہوتا ہے وہ بچہ چھوڑتے ہیں تو پھر دودھ آ جاتا ہے. تو اب تھوڑا وقت ہو گیا. اور تیسری تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو تھن ہوتے ہیں آدمی یوں کر کے ان کو دبا کر دودھ نکالتا ہے. تو جب یہ دباتا ہے تھن کے اندر جو دودھ ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. یہ کھولتا ہے تو تھن پھر بھر جاتا ہے. اب کتنی دیر لگی؟ یہ دوبارہ آیا نا تھن میں. یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں. فواب بچہ ہی تھوڑی سی دیر, اتنی دیر کی ہم نے ختم کر دیا. داؤد علیہ السلام
اللہ کے پیغمبر کو یاد کرو، بڑے طاقتور تھے، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، ان کو حکومت بھی تھی، نبوت بھی تھی، قضا بھی، سارے کام خود کر انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا اپنے دنوں میں۔ ایک دن حکومت کے کام لوگوں کے کام کرنے ہیں، ایک دن فیصلے کرنے ہیں جو مقدمات ہیں، اور ایک دن گھر والوں کو دینا ہے یا عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے گھر والوں کو دینا ہے، اور ایک دن ایک گھر والوں کے لیے ہو گیا، ایک عبادت کے لیے۔ عبادت کا ایک دن الگ تھا، وہ اس میں کوئی کام نہیں کیا، اللہ نے اس میں امتحان دے دیا، دوسرے کام کرتے ہوئے نہیں کرتے، دو بندے بھیج دیے، وہ سب بالکل منع تھا، کوئی میرے کمرے میں نہیں آ سکتا، وہ پیغام کے آ گئے، بڑے ڈر دے گئے، پتہ نہیں کیوں ہے اتنے پہرے لگائے ہوئے، وہ کہ تصور المحراب، عبادت گاہ میں اوپر سے دیوار پھیلان کے آ گئے، ففزع منہ، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا مقدمہ تھا، اس کا فیصلہ دینے کے لیے، اور مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس ایک کم 100 دمبی ہے، یہ کہتا ہے یہ دمبی بھی مجھے دے، یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ سوال کر کے ظلم زیادتی کر رہے ہیں، یہ اللہ نے یہاں پہ گرفت کر، یعنی وہ تھا عبادت کا دن، وہ آگے مقدمے والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بنی اسرائیل نے بڑے اٹھے الٹے قصے لکھے ہوئے ہیں، واقعات، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کسی عورت پر قابو کرنا چاہتے تھے آپ، داؤد علیہ السلام اس کو ادھر بھیج دیا، آپ بھی پہلے دو، بہت سب جھوٹ ہے یہ۔ بہرحال فوراً چونک گئے، استغفار مانگا، اس پہ پھر اپنی تفصیلی ٹائم نہیں، استغفار پھر جو اگر وہ غلطی کوئی نہیں تھی تو پھر غلطیاں بھی سمجھ آ سکتی ہیں کہ ایک کا بیان یہاں ذکر ہے، دوسرے کو تو بیان آئی نہیں، تو ثواب اس کے بغیر دونوں کے بیان کے بغیر فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ یا سنو، یہ بات کو احتمال ہے شاید یہ ہو، دوبارہ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے وہ 100 اس کی مت ایسے چرائی ہوئی ہو، پھر وہ تو اپنے نظر تو آ رہا ہے، اس کے بعد اتنی ہے، تو اس کے بعد ایک ہے، وہ بھی وہ شاید کہتا ہو کہ میری بکری چرا گیا، کئی صورتیں تو بن سکتی ہیں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، حق کے فیصلے کیا کریں، خواہشوں کی اتباع نہ کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی پہلے اتباع کر رہا ہو، نبی کبھی بھی خواہش کی اتباع نہیں کرتا، پھر بھی روکا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی نمازی یا نمازی کو نماز پڑھتے رہے، اس کا یہ نہیں مطلب پہلے وہ نمازی نہیں، نماز بھی پڑھ رہے، نماز پڑھو، تو اس طرح ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا درمیان میں تھوڑی بات کرتا جاتا ہوں، آپ اور سیکھی بنتی ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا دیا، وہ بھی نعم العبد، بہت اچھا انسان تھا، اس کو اللہ اچھا انسان کہے، انہو اواب، وہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بیٹا تھا، بہت اچھا۔ اس کا واقعہ ایک سن لو، فرمایا مجاہد تھا، انہوں نے گھوڑے پال رکھے تھے، ایک دن شوق آیا کہ دیکھ لیں گھوڑے، پدے ہوئے گھوڑے کا لے آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، سامنے چلے جائے، میں دیکھتا رہوں، دیکھتا جاتا ہوں۔ جب گزر گئے پھر فرمایا واپس لے آؤ، پھر دوبارہ لے آئے، پھر ہاتھ کی پیٹھ پر پھیرتے ہوئے نیچے ٹانگ تک لے جاتے ہیں، یہ مطلب ہے اور صحیح ہے۔
بعض واقعات میں لکھا ہوا ہے وہ غلط رہے، لکھتے ہیں بعض دفعہ مفسرین اس واقعے کو، لیکن کوئی تردید کر دیتا ہے کوئی نہیں بھی کرتا، پر یہ لوگ کہتے ہیں گھوڑوں کو لے آؤں، میں دیکھتے دیکھتے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے، لہذا ان کو قتل کر دوں گا۔ یہ غلط بات ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ مسح میں قتل کا مطلب مذہب کا معنی ہے یوں ہاتھ لگانا ہوتا ہے نا، بسوق پنڈلیاں آنا گردنا، یوں بندہ لیتا ہے، یوں کرتا جانور کو دیکھتا ہے، یہ تو محبت کی بات۔ ادھر نماز میں کوئی نہیں قضا ہوئی، حتیٰ توارت بالحجاب کا مطلب ہے یہاں سے وہ دیکھتے رہے کہ ہوتے ہوتے آگے سارے چلے گئے، غائب ہو گھوڑے غائب ہو گئے نہ کہ سورج غائب ہو گئے۔ جو کہتے ہیں کہ نماز قضا ہوگی کوئی قتل کیا، وہ معنی لیتے ہیں، وہ نہیں مانا ٹھیک، یہ مانا ٹھیک ہے۔ کسی نبی وہ ایک لفظوں کا ایک معنی ہو سکتا ہے، ویسا معنی کیوں کریں جس سے برا ہو، ان کے نبی سے ایسا معنی نہیں ہو سکتا، یہ معنی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ان کا امتحان بھی لیا، وَلَقَدْ فَضَلْنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ مجاہد تھے، ان کو مجاہدین کی ضرورت تھی، ان کی بیویاں کافی تھی، مختلف روایتیں 80 70 90 100 تک ہیں۔ ان نے کہا مجاہد پیدا کرنے تو چلو میری بھی اتنی بیویاں ہیں، میں ان کے ساتھ مل لیتا ہوں، ایک بچہ پیدا ہو 100 تو یہ بھی ہو جائے گا، تو لیکن انشاءاللہ کہنا بول گئی۔ یہ نہیں ایک رات میں پتا کہ شروع کر دیا، جتنے دن بھی لگے کوئی بات، تو بچہ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، حملہ کوئی بھی نہیں ہوا، ایک ہوئی اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مورا سا، یعنی عیب دار کمزور سا، دائیں آ کر رکھ دیا کرسی پہ، اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ غلط قصے لکھتے ہیں، بعض تفسیر میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ بعض تفسیریں آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ واقعے لکھے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف نہیں جائیں آپ، پرانی جو تفسیریں زیادہ اس میں لکھے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ یہ نیک ہوتے ہیں نا بزرگ لوگ، وہ جس طرح آپ نیک ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے سارے لوگ ہیں نیک ہیں، بعض انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، محدثین تحقیق کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ کھڑے کوٹے کو الگ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ مفسرین بھی بڑے ماشاءاللہ محقق بھی ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑے بہت صوفی بھی ہوتے ہیں درمیان میں، تو کئی ایسے واقعات نقل کر دیتے ہیں، پھر تردید اگر نہ کی جائے تو لوگ اسی کو مان لیتے ہیں، تو اس واسطے میں ساتھ تردید کر رہا ہوں۔ اس طرح وہاں یہ واقعے لکھتے ہیں، جو کہ انگوٹھی انہوں نے بیوی کو دی اور گزر گئے تو شیطان لے گیا، تو بہت غلط واقعے لکھے، سب غلط ہے۔ شیطان بڑے بڑے جن شیطان ان کے تابع تھے، وہ کیا کر سکتے؟ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ شیطان سے مراد جن ہے، وہ جن بڑے بڑے کاریگر تھے، موتی لگا کے پہاڑوں سمندروں میں موتی بھی نکال کے لاتے تھے، باہر تعمیر بھی کرتے تھے، اور کچھ بہت زیادہ جو سخت تھے ان کو جکڑ کے زنجیروں میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا طَعَامُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ اللہ سلیمان یہ ساری میری عطا ہے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی نا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ معاف فرمانے کا یہ نہیں مطلب پہلے گناہ ہے بھی، بندے کی بندہ جو ہے بس معافی کا طلبگار رہے بس۔ نبی علیہ السلام نے استغفار کرتے تھے، یہ نہیں کہ گناہ کی وجہ سے کرتے تھے، استغفار وہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں خواہ کتنی بھی اچھی کریں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوتی، پھر بھی اس پر استغفار حکم ہے۔ نماز سے فارغ ہو کے استغفر اللہ پڑھا کرو، بجائے اس کے کہ الحمدللہ، بجائے استغفر پڑھو کہ آپ کی شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر سکے۔ ایوب علیہ السلام دیکھیں یہ ان کے واقعے وہ والے بیان کیے جا رہے ہیں جو ان کے لیے بے بسی کا بتانے کے لیے کہ لوگوں نبی بھی خود مختار نہیں ہوتے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب نبی نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی تکلیف ہوئی، شیطان نے پہنچائی،
جب اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کے لیے آئے تو فرمایا وَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، فرمایا ذرا ایڑی زمین پر ماری، یہاں سے پانی نکلے گا، پی بھی لے اور نہا بھی لے، بیماری ختم۔ اور ہم اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ بیویاں بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ پہلے سے بھی بڑھ کر اولاد زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس بیماری کی حالت میں بیوی نے کوئی شیطان کی بات سن کر آگے مشورہ کیا، پوچھا تو غصے میں آ گئے، تو نبی کی بیوی ہونے کے بعد شرکیہ بات پر کوئی مشورے کی بات کیسے کر دی؟ میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں، اب ٹھیک ہو گئے اور غریبی کی باری آ گئی، 100 کوڑے کھانے کی۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی مخلص، تو بھی مخلص، میں ایک تدبیر بتا دیتا ہوں، نہ آپ حانس ہوں قسم توڑیں، نہ اس کو کوئی تکلیف ہو۔ پتھرے میں جس طرح جھاڑو کی ہوتی ہیں، وہ ایک جھاڑو لے لیں 100 اس کے دن کے ہوں، ایک دفعہ یوں کریں، قسم آپ کی سبحان اللہ۔ پھر انبیاء کا ذکر فرمایا، آخر میں فرمایا قل انما انذرکم وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کہہ دیے میں تو تمہیں ڈرانے والا خبردار کرنے والا ہوں، سن لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے، اس نے زمین آسمان پیدا کیے، وہ قوت والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ ایک بڑی خبر تمہیں سنائی جاتی ہے، وہ ہے توحید کی، تو لیکن تم اس سے منہ پھیرتے رہتے ہو۔ آگے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا اور راندہ درگاہ ہو جانا، یہ پہلے تفسیر سے گزر چکا ہے۔ یہاں بھی ایک اپنے انداز میں ہے، بیان تو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر، عجیب صورت ہے، شروع میں کتاب کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا ہم نے آپ کے اس میں نازل کیا ہے اور اس کے اندر فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس میں حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو، اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے اور کوئی پکار کے لائق نہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، مشرکین جو غیروں کو پکارتے ہیں ان سے جب پوچھا جائے یہ پتھروں کو تم سامنے رکھ کر، یہ گھوڑے کو سامنے رکھ کر، یا ہوا کو، مٹی پانی کو رکھتے، تم کہتے ہو ہمارے خدا ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا، ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے، یہ وسیلہ ہے درمیان میں، ہمیں ہماری سے اللہ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا ہے، تو یہ ہمیں قرب کا ذریعہ بنا ہے۔ یعنی مشرک یہ کہہ رہے ہیں، مشرک جن کو اللہ نے مشرک کا حکم فتویٰ دیا، اور یہاں مسلمان جو کہتے ہیں، یہ وہی بات مسلمان کہتے ہیں، وہ مشرک کہتے ہیں یہ موحد رہے گا، یہ نہیں بزرگ اللہ نہیں موڑتا، تو کر دیتے بس تو ہو گیا، اللہ بھی نہیں کرتا، اللہ مجبور ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتا، پھر بھی مسلمان ایسی بات کرنے والا نہیں کبھی مسلمان ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، رات دن پیدا کیے، ان کو لے آتا ہے لے جاتا ہے، سورج چاند پیدا کیے، اللہ عزیز و فارغ، تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، تمہاری بیویاں بھی تمہاری دل سے پیدا کیا ہیں، اور تمہارے لیے 8 قسم کے جانور بھی اللہ نے پیدا کر کے دیے ہیں، تم اسے پیدا اٹھاتے ہو۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اپنی پیدائش پر نظر ڈالو، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے یاسین جمیل پریپل کر انسان بنا کر زمین پھیلا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی نافرمانی کرتے ہو، ناشکری اس کی کرتے ہو تم،
اسے تمہیں 3 اندھیروں، پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا اور سلیم کا اندھیرا، کئی اندھیرے. ادھر تو ہمیں اندھیرے میں کچھ کر نہیں سکتے. اللہ کو اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ناشکری کا تمہیں نقصان ہوگا، لیکن اللہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا تم ناشکری کرو، تم کو نعمتیں ضائع جائیں گی تمہاری. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر کرو تو اللہ پسند اس واسطے کرتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں فائدہ ہے. شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، میں اور نعمت بڑھا دوں گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب یہ شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ گر گرا کر رو رو کے دوسروں کو بھی کہتا ہے دعا مانگو، میری طرف بڑا متوجہ ہوتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. جب ہم اس کو کوئی اپنی نعمت دے کر اس کی تکلیف ہٹا جاتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ کل تو میں یہاں مانگ رہا تھا، آج اذان ہو رہی ہے، جاتا ہے کوئی نہیں، پھر بلایا جاتا ہے اللہ کی بات سننے کے لیے تیاری کوئی نہیں. اچھا اس کو تو ہمیشہ کے لیے غلام بن جانا تھا، اتنی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ نے نکال لیا. تو پھر یہ فرمایا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور اکڑے ہوئے انسان اپنے کفر کے ساتھ کچھ دن تک نفع اٹھا لے تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی فرما بردار ہے، رات کوئی بات نہیں کرتا ہے، سجدے قیام میں راتیں گزارتا ہے، حفرت سے رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی امیدیں رکھتا ہے. اور ایک وہ ہے جو ایسا نہیں. بتاؤ مفتی خود بن جاؤ اور بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو کہہ سکتے. تو میں کہتا ہوں حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک اور انداز میں فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل برابر ہوتے نہیں ہوتے؟ تو یہ بھی برابر نہیں ہے، عابد اور غیر عابد بھی برابر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کرتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرو، نافرمانی سے بچو. جو نیکی کرے گا اس کے لیے بھلائی کا انعام ہوگا. اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر ایک جگہ عبادت نہیں کر سکتے دوسری جگہ کرو. تھوڑی بھی تکلیف آ جائے تو صبر کرنے نہ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں. یہ عام قاعدہ تھا. آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بات کروں اور صرف اللہ کی بات کروں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انی اخاف من الشیطان، جب نافرمانی کروں اپنے رب کی تو مجھے ڈر ہے بڑے عذاب کا. اللہ مخلص لہ دینی، کہہ دیجیے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اور خالص کرتا ہوں اس کے لیے عبادت کو. تمہاری مرضی جس کی بات کرتے ہو، میں تو روکتا ہوں نہیں، روکتے تو پھر کرتے رہو، میں نے اللہ کی بات کرنی ہے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. اصل نقصان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیا، کیونکہ جب بڑے کر رہے ہیں تو پھر چھوٹے اس کے پیچھے آئیں گے. کسی کی اللہ تعالیٰ نے قسمت اچھی کی تو کوئی اس کو راہبر مل گیا تو بچ جائے تو وقت ہی، ورنہ ہر آدمی اپنے بچے جو ہیں اپنے والدین کے پیچھے جاتے ہیں. یہ نقصان والے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، اوپر نیچے ہر طرف ان کی آگ ہوگی، بستر بھی آگ کے ہوں گے، اوڑھنے کی آگ. اور جو لوگ طاغوت شیطان سے بچتے ہیں، بت پرستی سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیجیے کہ میری بات بھی سنتے ہیں اور بات کی اتباع بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اصل عقل والے بھی یہی ہیں. اب تم فیصلہ کرو. فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. ایک آدمی کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا تم اس کو آگ سے چھڑا سکتے ہو؟ نہیں. لیکن الذین اتقوا، ہاں وہ خود بھی چھوڑ سکتا ہے اگر تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے
اور جنت کے بالا خانوں پر بالا خانوں پر رکھیں گے، ان کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برسا کر نالوں اور چشموں میں چلا دیتا ہے، پھر اس میں کھیتیاں نکالتا ہے، اس کے رنگ اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر وہی کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، پھر کاٹ دی جاتی ہے یا اڑا دی جاتی ہے۔ اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہم کو کریے اب من شاء اللہ صدر الاسلام، ایک آدمی کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ نور پر ہے۔ اسلام ایک نور ہے اور نور کے ساتھ چلتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد وہ اس کے مقابلے میں سیاہ دل والا ہے، اس کو قاسیہ کر یعنی سخت دل والا، جس میں وہ پتھر بن گیا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی جس کے اندر احکام ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مثل ہیں اور بار بار بیان کیے۔ اور نیک لوگ جو ہیں جب وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی کلام جب سنتے ہیں تو اس کے جسم کے اوپر پاؤں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں اور وہ حق پر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی ہدایت جسے چاہتا ہے، جو عنابت کرے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہدایت دیتے ہیں، وہ جب یہ ہدایت میں آتا ہے تو جنت میں جاتا ہے۔ ایک یہ ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے جو جہنم میں بھیجا جائے گا اور اپنے چہرے سے عذاب کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، چہرے پہ کچھ چیز لگے ڈالے ہاتھ تاکہ وہ مرے، وہ باؤں کے ہاتھ تو بندے ہوں گے، جس طرح مرغی آپ ہی سے مرتی ہے نا، وہ کو دو طریقہ کوئی۔ اچھا اسی طرح سانپ بھی آپ ہی سر میں آتا ہے آگے، تو اسی سے بچاؤ کرتا ہے۔ یہ جہنم سے اپنے آپ کو اپنے منہ سے، حالانکہ منہ کو تو بچایا جاتا ہے، یہ یعنی بچا نہیں سکے گا، مقصد یہ ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے مثالیں دے دے کر سارے مسئلے سمجھائے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑ کے راستے پر آ جائیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر یہ انکار کرتے کہ ہم عربی ہیں اور یہ عجمی ہیں، ہم ایسے سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ فرمایا کہ آخری مثال سمجھ لو، فرمایا اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ ایک وہ غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سارے متشابہ بدخو بد اخلاق ہیں۔ وہ کہتے ہیں پانی لیا، نہیں لے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ادھر جا، کہتے ہیں ادھر آ، وہ اس کا کیا حال ہو؟ وہ کدھر کس کی مانے؟ ایک تو اس کا مالک ہی نہیں، وہ کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اور ایک ہی کا بندہ غلام ہے اور وہ بھی بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میں ہوں، میرے بندے بن جاؤ، میں تمہارے ساتھ مہربانیاں کروں گا۔ کہتے تھے یہ مر جائیں گے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا دین یہاں ختم ہو جائے گا، نیا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، ٹھیک ہے آپ پر بھی موت آئے گی، کیونکہ ہر ایک پر جو بھی زندہ موت آتی ہے، پیغمبروں پر بھی آتی ہے، لیکن یہ زندہ رہیں گے۔ انہم میتون، یہ بھی تو مرنے والے ہیں، پھر اگلے آئیں گے وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن پھر وہاں جب لوگے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی مان جاؤ تو اپنی آخرت بنا لو گے۔ وَقُولِ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا یہ سارے کٹھے بیٹھے کیسے میں بیٹا نہیں رہوں ڈرا یا اللہ سب پڑھا، چلو ٹھیک ہے کہیں بیٹھ کے سنتا جا رہے ہیں کچھ نہ، لیکن ایک ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما، کچھ بڑا سنا ہے اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق، عمل کے اخلاص نصیب فرما، دماغ میں شفا نصیب فرما۔
مسلمان مردوں کی بخشش فرما، قرآن اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، حیات طیبہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت۔